السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گی اور اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، رات کو ماما لوگ آئے تھے تو یہاں پہ ماما مٹر اور قیمہ لے کے آئی تھی، تو صبح سحری میں ہم لوگوں نے بس مٹر اور قیمہ ہی کھایا ہے، تو ساتھ میں چائے بنا لی تھی اور ساتھ میں ہمارے تھے پراٹھے۔ تو ابھی بس سحری کرتے ہیں اور صبح آج 7واں روزہ ہے ہمارا، اور ساتھ میں جی جو کریم تھی، رات کو فروٹ چاٹ بنایا تھا، وہ کریم تھوڑی سی بچ گئی تھی تو میں نے سوچا اس کے ساتھ ہی ناشتہ کر لیں گے۔ اور دہی تو ہماری سحری میں پکا ہے، دہی کے بغیر تو ہسبینڈ نے ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے، مطلب سحری کرنی ہی نہیں ہے، تو دہی ان کے لیے پکا یہاں پہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں تو سالن یا اس طرح سے کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ دہی کے ساتھ پھر میں چائے تو نہیں پی سکتی، چائے پھر پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو واپسی ٹائم میں اسکول سے لے گئی تھی، واپسی ٹائم پھر میں ماما کی طرف گئی تھی، وہاں پہ جا کے پھر میں نے بنائے تھے پکوڑے۔ اچھا، کبھی کبھی نا پکوڑے بہت زیادہ مطلب اچھے لگتے ہیں، ویسے نارمل روٹین میں تو ہم لوگ پکوڑے کھاتے ہیں، لیکن ایک بار کھاتے ہیں، دو بار کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا ہے۔ لیکن رمضان میں روز پکوڑے ہوں تو روز کھانے کا دل کرتا ہے، یہ سین ہوتا ہے۔ گھر میں تو آپ کو پتہ ہے میں بالکل بھی پکوڑے نہیں بناتی ہوں، لیکن ماما کے گھر جاؤں تو پھر میں پکوڑوں کو انکار بھی نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ تو مسٹ مجھے کھانے ہوتے ہیں پکوڑے، جب سامنے چیز ہو نا پھر آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ بس یہاں پہ جب افطار ہو چکا تو پھر ہم لوگ جا رہے تھے اپنے گھر، اور یہ ہم لوگ اپنے بیگ بسترے جتنے بھی تھے نا وہ چیزیں اسی طرح سے لے کے جا رہے تھے، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ اچھا، افطاری کے بعد نا جو مزہ آتا ہے نا باہر جانے کا یا واک کرنے کا، یا مطلب اس طرح سے، تو بڑا ہی مزہ آتا ہے افطاری کے بعد نا، کیونکہ اب آج کل تو موسم بھی اتنا اچھا ہو رہا ہے نا، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے۔ اور گھر آ کے تو مجھے کام تھے، میں نے آٹا بنانا تھا، آٹا جو ہے ہمارا تقریباً 2 دن چھوڑ کے پھر اس طرح سے، یا 1 دن چھوڑ کے اس طرح سے میں بنا لیتی ہوں، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے نا، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آٹا نا خراب نہ ہو جائے، تو یہاں پہ میں جلدی سے آٹا بنا لوں گی۔ اچھا جی، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ فرسٹ عشرہ نا الحمدللہ سے بہت اچھا گزر گیا ہے۔ فرسٹ عشرہ مطلب اتنا جلدی گزر گیا، اور اتنا اچھا عشرہ گزر گیا ہے، اور اتنا جلدی جلدی رمضان گزر ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، ایسے جیسے کل رمضان شروع ہوا تھا اور آج ختم بھی ہو گیا، اور جیسے جیسے رمضان بھی ختم ہو رہا ہے تو ہمارے زندگی کے دن بھی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہے ہیں، اور ہم کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہماری زندگی کے دن کتنے جلدی ختم ہو رہے ہیں۔ ہم بس کاموں کی سپیڈ میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا کے تو ہم لوگ کام کریں، اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ہر مطلب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ویسے بھی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو رمضان میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ مطلب باقی دنوں میں اس طرح سے ہم لوگوں سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ہم لوگ کے رمضان میں نا مطلب کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے، مطلب اتنی برکتیں ہوتی ہیں رمضان کی ماشاءاللہ سے، تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ رمضان کی روٹین ہی اور طرح کی ہوتی ہے، ہم لوگ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، ویسے نارمل روٹین میں ہم لوگ 1 2 کام کرتے ہیں اور ہم لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن رمضان کا اپنا ہی مزہ ہے، رمضان کی اپنی ہی خوشیاں ہیں۔ تو آہستہ آہستہ کر کے یہ مہینہ بھی ہمارا چلا جائے گا، یہ مہینہ تو ہمارے پاس مہمان بن کے آیا ہے، اور ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے، جو جو ہماری خواہشیں ہیں، جو جو ہماری ضرورتیں ہیں، اور اپنے آپ کو نا مطلب کہ صبر بھی کرنا چاہیے، اگر آپ کچھ مانگ رہے ہو تو اس پہ صبر بھی کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ زبان سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ابھی دل میں سوچتے ہی ہیں تو ہماری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا، میرے ساتھ بڑی بار ایسا ہوا کہ میں سوچتی ہوں ابھی تو میری فوراً سے ادھر ہی بیٹھے بیٹھائے میری دعا قبول ہو جاتی ہے، اور میں بالکل مطلب کیسا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو میرے منہ سے بھی نہیں نکالی تھی۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت مانگتی ہیں، جو آپ کی مطلب کہ محنت مانگتی ہیں، تو ایسی بھی دعائیں ہوتی ہیں جہاں پہ 4 دعائیں آپ کی اسی طرح سے پوری ہو جاتی ہے، ایک تھوڑی سی لیٹ بھی ہو جائے نا تو اس پہ صبر کر لینا چاہیے، اور یہ مہینہ ہے بھی صبر کا، برداشت کا، اور اس طرح سے ہے، تو صبر کر لینا چاہیے، اور ہر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، میرا تو اتنا پکا یقین ہے نا، میں کہتی ہوں ہر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں آپ کی یہ ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سنبھال دیتے ہیں، اور میں کہتی ہوں ہر خواہشیں ہماری دنیا میں مطلب پوری ہوں بھی نہ، کچھ خواہشیں ہماری آخرت میں بھی پوری ہو جائیں، کیونکہ وہ جو پوری ہوں گی نا وہ دنیا کی خواہشوں سے نا بہت زیادہ بہتر ہوں گی، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی ایک نہ ایک دن، مطلب کہ جتنی جلدی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ ہماری خواہشیں کم ہونی چاہیے، اتنی مطلب کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اتنی زیادہ خواہشیں پال کے،
تو میں اگر کوئی خواہش کرتی بھی نا تو پھر میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں یار چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے آپ کو اس طرح سے سہارا دیتی ہوں، چلو کوئی بات نہیں یار، تھوڑی سی زندگی ختم ہو جانے، کیا پتہ صبح آنکھ ہی نہ کھلے، میں فالتو میں اتنی خواہشیں کر رہی ہوں، اور میں فالتو میں اتنا مطلب کہ اس چیز کے لیے اتنا تڑپ رہی ہوں یا کچھ اس طرح سے۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ 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 سے ہر آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے، ہر آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی نا تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور جب وہ نہیں ہو رہی تو اس میں جتنی بہتری ہے نا، کاش اگر آپ کو پتہ چلتا تو آپ کہتے کہ ہماری دعا قبول ہی نہ ہوتی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ہم لوگ تو نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں آپ لوگ گڑ گڑا کے دعا کریں، گڑ گڑا کے مطلب کہ دعائیں کریں، آپ کی ضرور دعائیں پوری ہوں گی، تہجد وغیرہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی لازمی دعائیں پوری ہوں گی۔ اچھا، آپ نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے نا تو مجھے اور میری فیملی کو لازمی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور تاکہ نا مطلب کہ جب میں بھی دعا کرتی ہوں نا، میں لازمی ہر انسان کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں، چاہے وہ میرے یوٹیوب پہ ہوں یا نہ ہوں، مطلب دنیا میں جہاں جہاں موجود ہوں۔ تو یہی تھا جی، مطلب کہ آج کا یہ میسیج تھا، اور ساتھ میں رات کو جو ہسبینڈ لے کے آئے تھے پلاؤ سیور لے کے آئے تھے، تو بس میں وہی سیور ڈال رہی تھی، کیونکہ آج میں نے نا کھانا نہیں کھایا تھا، افطاری میں بالکل تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا، تو تھوڑی سی افطاری کی تھی، تو رات کو ہسبینڈ لے کے آئے تو مجھ سے پھر صبر ہوتا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، چاول دیکھ کے کس سے صبر ہوتا ہے، تو میں نے جلدی سے نکالے، اور ہماری نا موٹر کا تھوڑا سا ایشو ہوا تھا، ہسبینڈ ابھی نیچے تھے، موٹر کو دیکھ رہے تھے، پانی وغیرہ بھرنا تھا، کیونکہ پانی جو اوپر نہیں تھا، برتن وغیرہ اتنے جمع ہو گئے تھے کہ پانی کے بغیر تو زندگی ایسا لگتا ہے ختم ہی ہو گئی ہے۔ تو ہسبینڈ جو ہے نیچے موٹر ٹھیک کر رہے تھے، اور یہاں پہ سیور دیکھ رہے ہیں، تو اتنا مزہ آتا ہے نا، جب میری تو عادت ہوگی، میں کہتی ہوں روزانہ سیور ہوں۔ تو بس جی، یہاں پہ ہم لوگ اس کے اوپر تھوڑا بہت جو سیلڈ ہوتے ہیں ان کا وہ ڈالیں گے، اور ساتھ میں جو ان کا رائتا ہوگا وہ ڈالیں گے، اور میں بھی ویٹ کر رہی تھی، میں نے کہا ہسبینڈ نے بھی کھانا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے نہیں کھانا، میں کھا کے آیا ہوں تو تم کھا لو۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا میں نے نہیں کھانا تم کھا کے، پھر مجھے ہوتا ہے شاید وہ میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم کھا لو، کیونکہ مجھے نا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پھر میں کیا کرتی ہوں، پھر میں بھی نا اینڈ میں کچھ نہ مطلب کہ اینڈ میں کیا، اسٹارٹنگ میں ہاف چھوڑ دیتی ہوں، اور میں کہتی ہوں یار میرا دل ہی نہیں کر رہا کھانے کا، تو آپ کھا لو، تو یوں کر کے پھر وہ ہاف انہوں نے کھایا تھا اور ہاف میں نے کھایا تھا۔ تو یہی تھا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ لازمی 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 پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے 1 کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں 1 کے کی سیلیبریشن کروں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔